معزز ناظرین کرام، آج ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے، صبر ہے۔ صبر کی معنی یہ ہے کہ رکنا۔ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صبر ہوتا ہے، آپ کو کسی نے غصہ دلایا، آپ اس پر خاموش رہے، یہ صبر ہے۔ اور دوسرا جو صبر ہے، اپنی نفس کو گناہوں سے روکنا، یہ صبر ہے۔ لیکن ان دونوں کی فضیلت آئی ہے، اور اصل جو صبر ہے وہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا صبر ہے، اور تکالیف پر اپنی نفس کو روکنا یہ صبر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے کوئی تکلیف دی ہے، آپ اس پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا آپ کو بدلہ ضرور نصیب فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں، ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ تکالیف جو دی گئی ہیں انسانوں میں، وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو دی گئی ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے بھی سب سے زیادہ تکلیفیں ہمارے اور آپ کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمام انبیاء کو ستایا گیا، مجھے اس سے بھی زیادہ ستایا گیا۔ آپ کے سامنے مثال موجود ہے، طائف کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کو ان بدبختوں نے اتنے پتھر مارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوتے مبارک تھے، جو نال مبارک تھے، وہ بھی خون سے لہولہان ہو گئے۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور بجائے ان کو بد دعا دینے کے، اس وقت تمام فرشتے آ گئے۔ کوئی فرشتہ پہاڑوں پر مقرر ہے، کوئی برسات پر مقرر ہے، بارش پر، اور اسی طرح جو بھی فرشتے ہیں سب آ گئے، آ کر اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ ہمیں حکم کریں، یہ جو طائف کی بستی ہے یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، ہم اس کو آپس میں ملا کر ختم کر دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا کریں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ اللہ کے حبیب نے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ یہ سمجھے کہ اب طائف والے ان قریب کونو قردۃ خاسئین کا لقب ان کے لیے آنے والا ہے، کہ یہ تمام کے تمام اب بندر بن جائیں گے، یہ تمام کے تمام خنزیر بن جائیں گے، یہ تمام کے تمام انسانوں کی شکلیں ان کی مسخ ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ صبر کیا کہ اے اللہ میری اس قوم کو معاف فرما دے، یہ مجھے نہیں پہچان دے، اگر پہچانتے تو یہ اس طرح کا ظلم نہ کرتے، مجھے نہیں پہچانتے اس لیے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اے اللہ انہیں یا ان کے بعد آنے والی نسلوں میں سے اے اللہ تو کسی کو مسلمان بنانا اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمانا۔ انہی طائف والوں سے محمد بن قاسم رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے بہت بڑا کام کیا، ہماری سندھ تک وہ اسلام کا پرچم لے کر آئے، اور سندھ کو بھی انہوں نے جو ہے باب الاسلام بنایا۔ تو صبر کرنے سے بندہ سہ جاتا ہے دنیاوی تکالیف کو، تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کا اس کو ضرور بدلہ اور اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اسی طرح اپنی نفس کو گناہوں سے روکنا، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا۔ جب بندہ رک جاتا ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول پا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وعدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی ونہى النفس عن الہوى، اپنی نفس کو خواہشات سے روکا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت ہے۔ یعنی جو چاہے دنیاوی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے یا اپنی نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے، رک جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے اور آخرت کے لیے بھی اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔